اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل تک ہم نے آپ کے سامنے خود ذات خداوندی پر گفتگو کی کہ اللہ کے ذات کی علامت لفظ اللہ قرار دی گئی کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کہہ کر اس ذات کو پہچانیں گے کہ جو تمام تر صفات جمال و کمال کا مالک ہے۔ ہر صفت کمالی کہ جس کے اندر نقص کا تصور نہ ہو وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ علم ہے تو علم بھی اس کی ذات ہے، اس کے اندر ذرہ برابر نقص اور کمی کا تصور نہیں۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا علم کا، تو ظاہر ہے کہ ہم علم جو حاصل کرتے ہیں وہ کسب، یعنی یہ کہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ علم حاصل کرتے ہیں، تو حاصل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا تبھی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تھوڑی سی چیز ایسی ہے کہ علم اسے عام طور سے کہا نہیں جاتا، اگرچہ وہ بھی ایک حصہ علم ہے، جیسے کہ میں نے مثال دیا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ۔ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو علم حاصل ہے خود بخود، یعنی فطرت میں ہے، بولو کہ پیدائشی طور پر کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے لیا نہیں اس نے، مگر یہ کہ یہ علم جو ہے اللہ نے ودیت کیا ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے، اور دوسروں کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ ہے کہ یہ فطری طور پر نیچر کے اعتبار سے یہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ پیدا کس نے کیا یہ نیچر کے اعتبار سے، یا یہ ایسا ہی نیچر ایسے ہی آ گئی، یہ ایک بحث مستقل ہے جو کہ خدا اور غیر خدا پر منقسم ہے۔ لیکن یہ علم جو اس کو حاصل ہے پیدائشی طور پر، ذاتی طور پر جس کو حاصل نہیں کیا اس نے، یہ علم ذاتی ہے کہ کس طرح سے دودھ پینا ہے، کس طرح سے منہ موڑ دینا ہے، کہاں پہ بھوک لگنی ہے تو چلانا ہے، اور کہاں پہ بھوک نہیں لگنی ہے تو خاموش رہنا ہے۔ یہ فطری علم جو ہے اس کو کسی سے سیکھا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ بھی کسی سے سیکھا نہیں۔ جیسے یہ فطری، اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے اس سے ڈیولپمنٹ زیادہ بڑھا لیں، آپ لے جائیں، اور اعلیٰ ترین علم جو ہے وہ تصور کریں کہ جہاں پر ہر شے کا علم، کوئی ذرہ جو ہے اس کے علم سے خارج نہیں ہے، وہ سب اس کے پاس ہے۔ اس میں سے ایک علم یہ بھی ہے، مثال کے طور پر آپ پیدا ہوں گے، آپ جوان ہوں گے، آپ بوڑھے ہوں گے، زندگی بھر آپ کیا کریں گے اور کس طرح رہیں گے اور کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، اچھے برے سب، اس سب کا علم اللہ کو ذاتی طور پر ہے، فطری طور پر ہے، آپ کے کرنے سے پہلے ہے۔ ابھی آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، منشأ ظہور میں نہیں آئے اور متولد نہیں ہوئے، کچھ انجام نہیں دیا، مگر خدا کے علم میں یہ ساری ریل آپ کی موجود ہے کہ جس طرح سے ریل دیکھتے ہیں نا آپ،
اسی طریقے سے خدا کے ہاں موجود ہے۔ یہ ایک بحث ہوگی جو بعد میں آئے گی کبھی کبھار، لیکن یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، کہ اللہ کا علم یہ کہ ہم جو ہے وہ یہ فلاں چیز بری کریں گے اور یہ فلاں چیز اچھی کریں گے، اسے خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد پیدا کیا اس نے، خلق کیا اس نے، بنایا مجھے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا بڑا تحمل ہے کہ خدا جان بھی رہا ہے کہ کیا کیا بدماشیاں میں کروں گا اور کیا کیا فراڈ مجھ سے سرزد ہوگا، اس کے باوجود وہ وہیں سے طے کر لے کہ ارے اس کو خلق کرنے سے فائدہ کیا ہے، نہ خلق کرے، لیکن تحمل کر رہا ہے، مگر اختیار دیے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا علم ہے کہ آپ یہ کریں گے اور یہ کریں گے، یہ کریں گے تو مجبور ہیں آپ کرنے پر، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، آپ بدل سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ اگر ہم نے یہ فعل بدل دیا تو اللہ کا علم جو ہے وہ بھی بدل جائے گا، تو جو نہیں تھا وہ ہو گیا، اور جہاں بدلا اتنی دیر کے لیے جو نہیں تھا وہ جاہل ہو گیا، تو بس یہ نقص ہو گیا علم کے اندر، کمال نہ رہا۔ اور جہاں علم بدل جائے وہ خدا نہ رہا، لہذا ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو یہ مشکل حل کرنے کے لیے بتانا یہ ہے کہ علم خداوندی میں تغیر نہیں ہونے والا ہے، اختیار آپ کو 100% ہے، لیکن جہاں اس کو یہ علم ہے کہ آپ یہ بدماشی کرنے والے ہیں اور یہ نیکی کرنے والے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزارنے والے ہیں، وہاں یہ بھی علم ہے کہ آپ بدل نہ پائیں گے، یعنی مجبور نہیں ہیں آپ، اختیار میں ہے آپ کے، مگر آپ بدلیں گے نہیں۔ آپ کی فطرت جس ڈائریکشن میں آپ کو لے جائے گی وہ آپ کی فطرت لے جائے گی آپ کو، اور آپ بدلیں گے نہیں، صاحب اختیار ہونے کے باوجود بھی بدلیں گے نہیں۔ اس کا بھی علم اس کو موجود ہے پہلے سے، اور اس کا علم آپ کے افعال کے اوپر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بدل نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ سے، یا آپ بدل جا رہے ہیں اس کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ مثال علماء بیان کرتے ہیں علم کلام میں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص بڑی بلندی پر چلا جائے اور وہاں کھڑا رہے، اور نیچے آپ ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف چل رہے ہوں، اور وہ وہاں بلندی سے دیکھ رہا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، آپ یہاں سے چلنا شروع کیے اور آپ کو اس دھرے تک جانا ہے، اور لاسٹ میں ایک گڑھا ہے اور تاریکی بھی چھانے والی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیا اور آپ گھپ سے اس میں چلے جانے والے ہیں، لیکن جو اوپر کھڑا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں گڑھا ہے اور یہ اندھیرے میں دیکھ نہیں پائے گا، ابھی یہ گر جائے گا۔ اس کا علم اس کو حاصل ہے جو کھڑا ہے اوپر، اور آپ فعل اپنا انجام دے رہے ہیں۔ اس کا علم آپ کو مجبور کیا کہ آپ گر جائیں؟ نہیں مجبور کیا نا، علم ہے اس کا، لیکن آپ مجبور نہیں ہوئے ہیں، اپنے اختیار سے آپ گر گئے۔ حالانکہ آپ چاہتے تو راستہ کاٹ کے نکل جاتے، مگر علم نے اثر نہیں ڈالا آپ کے اوپر کہ آپ گر ہی جائیں۔ یہی حال جو ہے اللہ کے علم کا ہے۔ تمام بندگان خدا کے اوپر جتنے بھی افعال و اعمال و اطوار و کردار رفتار جو کچھ بھی ہیں، ان سب پر اللہ کا علم اثر انداز نہیں ہے، بس اس کا علم متغیر نہیں، اور اس کا علم گھٹتا بڑھتا نہیں، اس کا علم حاصل کیا ہوا نہیں، اس کا علم عین ذات، بس یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر نقص ذرہ برابر نہیں ہے، صفات کمال ہے۔ اسی طریقے سے ارادہ بھی ہے، اسی طریقے سے قدرت بھی ہے، اسی طریقے سے بہت سے، اگر خالی اسی کو بیان کریں تو آدھا گھنٹہ کم ہے، تو لہذا اسی طرح سے سمجھیے آپ۔ اب جلال جو ہے وہ کون سی صفت ہے؟ یہ تو کمالی صفت ہو گئی۔ جلالی صفت یہ ہے کہ غضب آنا اللہ، چنانچہ آیہ کریمہ موجود ہے سورہ انشقاق میں کہ ہر شخص اللہ سے ملاقات کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ ملاقات کوئی نہیں کرے گا، ہر شخص کرے گا اللہ سے ملاقات اس دن روز آخرت۔ منتہا کس طرح ملاقات کرے گا؟ کہا کہ دو طریقے ہیں ملاقات کرنے۔ کچھ لوگ جو ہے نامہ اعمال اپنے داہنے ہاتھ میں لے کے جائیں گے، تو ان کی ملاقات جو ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے، ملاطفت کے ساتھ ہے، یعنی پیار و محبت سے، اور پھر بڑی خوشی سے، حالانکہ خوف میں جا رہے ہوں گے اللہ کے سامنے ملاقات کر رہے ہوں گے، لیکن جب لوٹیں گے
رجوع کریں گے اپنے اہل کی طرف تو خوشحال ہو کر کے. البتہ یہ قرآن ہے، یہ آیہ کریمہ میں اتنا سمجھنا ذرا سا مشکل ہو گیا ہے، تو یہاں پر ٹھہر کے بتائیں گے. وہاں یہ ہے کہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے تو خوشحال ہو کر کے. اہل کو جو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کے معنی ہو گیا کہ اہلیہ اور بچے، خاندان والے، گھر والے. تو اس میں تو معلوم نہیں کہ کتنے جہنم جانے والے ہیں اور کتنے جنت جانے والے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ابھی. تو ان کی طرف لوٹیں، کیا جہنم میں جائیں گے، تشریف لے جائیں گے؟ تو خوشحال ہو کے. جہنم میں کون سی خوشحالی رکھی ہے؟ خوشحال ہو کے اپنے. معلوم ہوا کہ اہل سے مراد جو ہے یعنی جو ساتھ رہنے والے ہیں آئندہ، نہ تنہا یہ کہ جو گزشتہ تھے ساتھ میں، یعنی اہل جنت. جب اہل جنت کی طرف وہ لوٹیں گے تو بڑے خوشحال ہو کر کے بہت ہی خوشی سے واپس ہوں گے. پہلے گئے تھے مایوس ہو کر کے، لیکن جب لوٹے تو اس کی رحمت نے ایسا سایہ کیا کہ اس سائے کے ذریعے سے سوائے جنت کے کسی اور طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ ترحم کا سایہ اللہ کے، یہ ایک ملاقات ہے. ملاقات ترحم، ملاقات ملاطفت، ملاقات محبت، ملاقات الفت، انسیت. اور ایک ملاقات جو ہے وہ قہر اور جباریت، غضب، یعنی یہ کہ عذاب. وہ لوگ ہیں کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگی کتاب، اور بعض تعبیر کے اعتبار سے قرآن مجید کی کہ پشت پر ہوگا، پیچھے چھوڑ آئے ہوں گے اپنی کتاب، یعنی آگے نہیں ہوگی. اعمال نامہ جن کے اچھے ہیں وہ آگے آگے خیر مقدم کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے چلیے ادھر جانا ہے. اور جن کے خراب ہوں گے وہ پیچھے کی طرف رہیں گے، آپ خود چل رہے ہوں گے کھینچ کے کہ بھائی چل بھائی وہاں تک پہنچا دے، لیکن وہ جا نہیں رہے ہوں گے. لہذا وہ بھی ملاقات کریں گے قہر کے ساتھ، غلبے کے ساتھ. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ بعض آیتیں اس طرح کی بھی آئی ہیں ہمارے پاس کہ جس میں یہ ہے کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہر فرد کے لیے ہے کہ مایوس نہ ہو. وہ جس کے نام اعمال اچھے نہیں ہیں وہ ملاقات کر رہا ہے، قہر و غلبہ میں کرے گا، یعنی اب عذاب ملنے والا ہے اس کو. تو یہاں پر جو ملاقات اس کی ہو رہی ہے خدا سے، وہ جلالی ہو رہی ہے، قہر و غلبہ سے. آیا رحمت سے مایوس ہو جائے یا رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ آیت کہاں پر فٹ ہوگی یہ سمجھنا ہے ہم کو. یہ آیت جو ہے اس وقت کی نہیں ہے کہ جب آپ سب لے کے وہاں پہنچے ہیں اور اب جو ہے رحمت سے مایوسی اختیار کر رہے ہیں تو اللہ منع کر رہا ہے کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. یہ اس جگہ کے لیے نہیں، یہ آیت اسی دنیا کے لیے کہ اس دنیا میں رہ کے آپ گنہگار بھی ہیں اور نیک اعمال بھی ہیں. تو گنہگاری کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں کہ میں تو گنہگار ہوں، اب مجھے جنت تو جانا نہیں ہے، لہذا اب مایوسی ہے اس کی رحمت سے. تو اللہ نے منع کیا نہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی راہ موجود ہے. آپ مایوس نہ ہو کہ نہیں اب ہم جہنمی ہو گئے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ گھر سے ہر کچھ کیا آپ نے اور ہم نے، سارے اختیار سے اپنے کیا، سارے گناہ انجام دیے، نیکی بحمد اللہ برائے نام اور اعمال بد بہت اچھے طریقے سے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہم جنت جائیں گے کہ جہنم جائیں گے؟ ظاہری طور پر تو دکھ رہا ہے. اگر اس طرح دیکھا جائے عدل الہی یہ ہے کہ وہ ہم کو جہنم بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کردار، اطوار، رفتار، کوئی بڑا سے بڑا غیر معصوم کو چھوڑ کے کوئی فرد اگر یہ سوچے کہ ہم مستحق جنت ہو جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے تو وہ دھوکے میں ہے. اس لیے کہ عدالت خداوندی اگر اس وقت وہ اپنی عدل سے اور اپنے علم سے کام لے لے تو ایک نفر بھی جنت نہیں جانے والا. کسی کے یہاں عمل تو دکھ رہا ہے لیکن اندر کا کھوٹ تو وہی جان رہا ہے کہ کیا ہے، کیسا یہ عمل ہے، کس طرز پر ہے، کس طرح نہیں ہے، کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے. یہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی دوسرا جانتا ہے. صاحب عمل کچھ متوجہ ہے، کچھ نہیں بھی جانتا ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ کر رہا ہے اور وہ سمجھ نہیں رہا کہ میں یہ دکھاوے میں کر رہا ہوں مگر دکھاوا ہو رہا ہے. بہت سے ایسے بھی اعمال ہیں دوسرے طرز پر کہ وہ کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جتا بھی رہا ہے، وہ نیکی چلی بھی گئی. تو ان سب چیزوں کو تو خدا ہی جان رہا ہے نا.
آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے حالات کو، خالی وہ ظاہر دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے علم و عدل سے اگر خداوند عالم جو ہے وہ فیصلہ کرے تو ایک نفر بھی جو ہے وہ جنت نہیں جانے والا، بس پھر جائے گا کون؟ اس کے ترحم کی بنیاد پر، اس کی رحمت کی بنیاد پر۔ اسی کو کہہ رہا ہے وہ کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ آپ یہاں پر جو بھی فعل بد انجام ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے توبہ و استغفار کریے، یہاں موقع ہے، اور اس کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ لیکن وہاں پر جب ملاقات ہوگی تو قہر و غلبہ سے جلالیت ہے، یعنی اب سزا دینا ہے اس کو، اس لیے کہ جو راستے بتائے آپ نے ایک بھی نہیں اختیار کیا۔ کچھ تو ہلے ڈلے ہوتے، کسی نے سوال کیا فرض کہ یہ کافر ہے، اور دن بھر اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو کچھ نہیں معلوم، جاہل ہے بیچارہ، کچھ بھی نہیں جانتا، اور نیک اعمال بھی انجام دیتا اپنے طور پر، مگر کافر ہے، دیگر اور ایسی چیز نہیں انجام دیتا جو صاحب اسلام کی ہوں، تو کیا وہ مورد جنت ہوگا یا اس کو نہیں بھیجا جائے گا وہاں؟ جواب، جنت نہیں ملنے والی ہے۔ آپ بھی اگر اس کے لیے کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ والذین کفروا، وہ لوگ جو لوگ کافر ہیں اور حالت کفر میں مر گئے ہیں، اگر آپ ان کے لیے ایک زمین کے برابر سونا جو ہے کر کے راہ خدا میں فدیہ کر دیں تو خدا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بس روشن ہے کہ کافر جو ہے اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں۔ پر آپ کہہ رہے ہیں جاہل تھا، کچھ جانتا نہیں تھا۔ ہم نے بھائی آج تو چھوڑیے، آپ اس زمانے میں بھی ایک ایسا سوال ہے فطری طور پر، جب آنکھ کھولتا ہے انسان تو خود سے بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں پیدا ہوا ہوں، کس طرح ہوں، کس نے پیدا کیا، کس نے خلق کیا۔ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں ہر فرد کے لیے۔ جیسے ہی سوال اٹھے یا حل کرے گا یا کسی سے پوچھے گا۔ اب پوچھنے چلا وہ ان سے اور جواب نہیں ملا تو دو صورتیں ہو گئیں، یا حل کر لے، حل نہیں ہوا، پوچھنے چلا لوگ ملے نہیں اور ایسا ہی رہ گیا۔ اب اگر اس کی غلطیوں سے اور چیزیں جو ظاہر ہوئی ہیں، یہ کفر اس کا اسی پر باقی رہ گیا ہے تو تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہاں پر ترحم دکھائے اپنا، لیکن وہ فرد کہ جو کچھ نہیں سوچا بیٹھا رہا تھا، آخر ہلا بھی نہیں، بتائیے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک کو کہتے ہیں قاصر آئی، یعنی کوشش کیا جاننے کی مگر علم حاصل نہ ہو سکا، معلومات نہ ہو سکی، جان نہ سکا، خدا کی ذات تک پہنچ نہ سکا، معرفت حاصل نہ ہو سکی، توحید حاصل نہ ہو سکی۔ ایک وہ ہے کہ جس نے کوئی کوشش نہیں کیا، سوچا ہی نہیں بالکل سے، تو یہ مقصر ہے، قاصر نہیں ہے، مقصر ہے۔ ایک جو ہے وہ قاصر تھا، قصوروار ہے، اور ایک جو ہے وہ مقصر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر بھی امکان ہے کہ وہ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو اور خدا اس سے سوال ظاہران نہ کرے، لیکن اس سے پوچھے گا کہ کیوں نہیں سیکھا تھا، کیوں نہیں یاد کیا تھا۔ بس علم خداوندی، خود اس کی ذات جو کہ مستجمع جمیع صفات جلال و کمال ہے، اور بہت سے اس کے ذیل میں باتیں ہیں، وہ خود خداوند عالم جو ہے، جس کے ہاں سوائے کمال اور محض کمال کے نقص ذرہ برابر نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے لفظ اللہ وضع کیا، اور خود اللہ کے اندر ایک کیفیت لغوی اعتبار سے بھی ہے۔ الہ تعلق کے معنی ہے محبت کے، انسیت کے، الفت کے، یعنی اللہ جو ہے وہ صاحب محبت، صاحب انس، صاحب الفت، اور ظاہر بھی ہے کہ پوری کائنات مخلوق خدا ہے، چونکہ مخلوق خدا ہے اور وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو جو خالق ہے وہ اپنی صنعت سے اور اپنی مخلوق سے الفت رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ ابھی وسط میں نے کہا تھا کہ علم ہے خدا کو کہ کیا کیا ہونے والے اور کیا کیا ہم کرنے والے ہیں، تو اس کے باوجود خلق کیا اس نے، اور کتنا تحمل ہے اس کو، برداشت ہے، ورنہ اول دن ہی
ختم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چھٹے امام نے فرمایا، جیسا کہ ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے چھٹے امام کی طرف، یہ روایات میں ہے، بحر الانوار میں آیا کہ حضرت سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم کے متعلق، ان کو معراج ہوئی، حضرت ابراہیم کو اللہ نے ان کو بلایا کہ کچھ اپنے تمام تر ایسی نشانیاں دکھائے کہ جس سے ابراہیم کی آنکھیں کھولیں۔ قرآن نے بھی تذکرہ کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بس جب بلایا تو جب بلندی پر لے گیا تھوڑی سی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طبقہ زمین کا ایسا ہے کہ جس کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں۔ کہا یا اللہ یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، ان کو ختم کر دے۔ اللہ نے مار دیا ان کو۔ تھوڑا اور بلند ہوئے، دوسرے طبقے پر پہنچے، دیکھا کچھ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے مقاتلہ اور جنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت غری۔ کہا یا اللہ یہ تو اور بدماش ہیں، یہ تو فساد مچا پھرا رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ختم کر، ایسے بندے نہیں چاہیے۔ اللہ نے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا اور بلند کیا تو دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، تو کہا یا اللہ یہ تو حوادہ ابراہیم نشانیوں کو دکھانے کے لیے بلایا ہے، نہ کہ اپنی مخلوقات کو مارنے کے لیے۔ کم سے کم تحمل کرو، صبر کرو، یہ کون سی بات ہے؟ آپ اندازہ کریں، ایک اولو العزم نبی ہے، تھوڑا سا علم سامنے آیا تحمل نہیں ہو سکا، تو خداوند عالم کو کتنا بڑا تحمل ہے۔ اللہ جو ہے وہ بھاری ہے اور بھرا ہوا ہے تحمل و علم سے، لہذا وہ ہر چیز پر جو ہے دسترس رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو موقع دے رہا ہے۔ خلق بھی کیا ہے، انسیت بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر انسیت و محبت کیا رب کے ذیل میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کتنی بڑی محبت ہے اس کی۔ ایسے ہی جیسے کہ مختصر مثال دیتے ہیں ماں باپ والی محبت، کہ کتنا ہی گندا لڑکا ہو جائے، کتنا ہی خراب ہو جائے، بہرحال اپنی اولاد ہے، تو بیٹا کو ماں بھی اسے ہی پیار کرتی ہے، اور باپ بھی۔ باپ تو تھوڑا سا غضب و قہر دکھاتے ہیں لیکن ماں نہیں دکھا پاتے بیچاری، وہ گھما پھرا کر کے اگر تھوڑا بہت شوہر کے اس میں تھوڑا سا اس نے اظہار کیا بھی ہے ایک لمحے کے لیے، تو اس بعد تھوڑا سا اوٹ ہو گیا اور چھپا شوہر، تو پھر اس نے اپنا محبت ظاہر کر دیا بچے کے ساتھ۔ بولو کہ بچہ جو ہے ناکارہ ہے، اس کا کوئی ربط جو ہے نہ دینی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ مگر پھر بھی پیدا کیا ہے، اس کی انسیت ہے، محبت ہے، لطف ہے۔ یہ فطری طور پر جیسے یہ ہے اسی طرح اللہ کا بھی معاملہ ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح سے اللہ کافر ہے، برابر انکار کیا جا رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ تبھی تو موسیٰ نے پوچھا نا کہ یا اللہ یہ تو ملعون خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور اس کے باوجود تو اسے نواز بھی رہا ہے، کم سے کم تو ہی مخالفت کر، اور بھیجا مجھے مخالفت، بات بھی صحیح ہے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے تو مخالفت کر رہے، میں کیسے کروں؟ تو نواز رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے مخالفت کروں جا کے اور بتاؤں اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مخالفت کرو کا معنی یہ نہیں ہے کہ جا کے ختم کر دو۔ آپ پورا اسی فرعون اور اس قضیے کو پڑھیں قرآن مجید میں، عبرت ملے گی۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ میری معرفت اس کے دل میں ڈلواؤ، پہچانواؤ، اگر یہ نہیں پہچان رہا، نہ یہ کہ ختم کر دو، کہیں یہ نہیں کہا کہ جا کے مقاتلہ کرو، ختم کرو۔ بس اسلام کا میسج یہ نہیں ہے کہ کافرین سے جنگ کرو اور ان کو ختم کر دو۔ اسلام کا میسج یہ ہے کہ کافرین کے دل میں میری معرفت ڈالو، اور یہ اصل جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے کہ ایک وہ آدمی کی جسن طرف جو ہے تیار ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہیں اس کو آمادہ کریں، اس طرح سے مہیا کریں کہ وہ انسان آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ایسا اس کو راغب کریں کہ پہلے سننے کو تیار تھا اب شائق ہو جائے کہ بھائی جلدی آپ کیجئے، اور ایسا مہیا کریں کہ پھر چیز کو قبول کرتا چلا جائے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے موسیٰ سے، کافر کو تو اللہ نے جواب میں یہی کہا کہ بھائی اگر یہ ناکارہ ہے تو یہ انکار کر رہا ہے میری خدائیت کا، میں نہ دے کے خود بھی اپنی خدائیت کا انکار کر دوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اگر یہ لڑکا بدماش ہے، یہ فاسد ہے، تو میں اپنی مادری کو کیوں چھوڑ دوں؟ بھائی مجھے بھی تو محبت کا تقاضا ہے، وہ تو ہوئے گا، فطری طور پر ہے۔ بس اللہ اتنا بڑا صبر رکھنے والا ہے، یہ ذات گرامی، بلند و بالا، اعلیٰ اور سب سے
اہم صبر و تحمل رکھنے والا، تمام صفات کمالی کا مالک. یہ جلالی جو ہے اس میں بھی اس نے راستے رکھ دیے ہیں. کہا مایوس نہ ہونا، گھبرانا نہیں، عفو بھی ہے، استغفار بھی ہے. جس وقت چاہو گے آؤ گے، قصیدہ پڑھو گے. ابھی اس وقت مجھے شعر یاد نہیں ہے اور روزے میں بھی ہوں. یہ جوش نے پڑھا ہے کہ اگر اس دن عذاب الہی سامنے آئے گا تو میں ایسا اس کی رحمت کا قصیدہ پڑھوں گا کہ اس قصیدے سے اس کے عذاب کے ہاتھ کو روک لوں گا. یعنی مطلب کیا ہے؟ گرچہ ایک شاعر ایک تصور ہے بیچارے کا، لیکن آیات الہی بھی شاہد ہیں کہ خدا کی اگر تمجید آپ نے کیا اور باوجود کہ آپ گناہ میں ملوث ہیں تو وہ تمجید رائے گاہ نہیں جانے والی، وہ حمد جو ہے ختم نہیں ہونے والا ہے. اس کے ذریعے سے ترحم اس کا جھومے گا، رحمت سامنے آئے گی، اور یہ رحمت جو ہے خود بخود آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچائے گی. پس یہ ذات جو ہے عظیم ہے اور بالا ہے، بلند ہے. اس کے بعد کی صفت ہے اس کی. آج مجھے صفت پہ بات کرنی تھی، وقت تمام ہو گیا. یہ مقدمے میں چلی گئی بات کہ صفت یہ ہے کہ رحمان ہے اور رحیم ہے، کہ خود جو ہے وہ رحمان کے کیا معنی اور خود رحیم کے کیا معنی ہے. کہ رحمت ہے، ترحم ہے، الفت ہے، انسیت ہے، محبت ہے. یہ ترحم رحمان ہے اس معنوں میں، یعنی پوری کائنات کے ساتھ الفت ہے، یعنی اس کی رحمت وسیع ہے. وسعت، جب لفظ وسعت استعمال کیا تو وسعت کے معنی یہ نہیں ہے، وسیع کے معنی یہ نہیں ہے کہ کہیں پر کمی ہے خدا کے ہاں. ہمارے ہاں معنی یہی ہے. جب نے کہا بہت وسیع تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ جا کے رک گیا، اور جہاں پہ جا کے رکا محدود ہو گیا، اور جہاں محدود ہوا نقص ہو گیا. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کے ہاں جو ہم نے کہا کہ رحمت واسعہ یعنی وسیع رحمت، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ کہیں پہ ٹھہر گیا. یہ معنی یہ ہے کہ لامحدود، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی رحمت کا دھرا کدھر ہے اور سرا کدھر ہے. آپ ایسے سمندر رحمت میں جا کر کے خود تیراکی کرنے والے ہیں. مایوس نہ ہوں کہ جس کا سرا اور دھرا نہیں معلوم ہے، اور ڈوبنے والے بھی نہیں ہیں. ڈوبیں گے تب بھی فائدہ ہی ہے، رحمت میں ڈوب رہے ہیں، ترحم میں ڈوب رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت اور رحمت خدا کی، یعنی اس کی محبت، اس کی طرف آپ رغبت کریں گے جس قدر اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں، پھر آپ منہ نہیں موڑ سکتے ہیں. مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی پر ختم کرتا ہوں. نے ارشاد فرمایا نا، ہم ہی آپ کو تعلیم دینے کے لیے گرچہ معصوم گنہگار نہیں ہے لیکن دعائے کمیل دن بھر پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ میں. فرمایا نا کہ بہت گنہگار ہوں ہر طرح سے، سب کچھ صحیح ہے، اور لے جا جہنم میں جھونک دے اور ڈال دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جہنم جانا شوق ہے، چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. مگر کیفا اصبر عن فراقک، اس لیے کہ جہنم میں تجھ سے دوری ہو جائے گی. جہنم نام ہی ہے دوری کا. تو کیسے ممکن ہے کہ جو میری اور تیری محبت ہے اس کے اندر لفظ فراق آ جائے؟ یہ مجھے برداشت نہیں ہے. لے جا جہنم، لے جا جہاں چاہے جال ڈال دے، میں تو ہر طرح سے تیار ہوں. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہی سے ہے کہ تیری محبت سے دور ہونا اور فراق پیدا کرنا یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اس میں صبر نہیں ہے. بس ہمیں سب کو ایسی محبت اختیار کرنی چاہیے خدا سے، جیسے امیر المومنین اسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ بس تجھ سے انسیت اور الفت اس قدر ہے کہ فراق برداشت نہیں. ناکارہ ضرور ہوں مگر محبت میں کمی نہیں ہے. کم سے کم یہی محبت کام آ جائے گی، اور یہی محبت جب رنگ چڑھے گا تو یہی محبت جو ہے وہ معصیت سے دور کرے گی، گناہوں سے بچائے گی، اور ہم سب کو اس مقام تک پہنچائے گی کہ جس سے خدا کے سامنے جب جائیں گے تو وہ اسے دیکھ کر کے ہم بھی خوش ہوں گے اور وہ بھی خوشحال ہوگا. بحق محمد وآلہ الطاہرین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عاف فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، قرآن فہمی کی بھرپور طریقے سے صلاحیت عنایت فرما.
بار الہ ہم تمام دنیا میں جہاں جہاں مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مریضوں کی شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تمام دنیا میں جہاں محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔